بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جیسے کہ گھروں میں سے ایک گھر کے متعلق فرمایا میرا گھر وہ خانہ کعبہ ہے، یا پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے بارے میں فرمایا میرا خلیل وغیرہ وغیرہ، یہ سب مخلوق ہیں، وجود میں لائے گئے، پرورش کیے گئے اور تحت تدبیر ہیں۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 18 حدیث 3۔ خداوند کے فرمان علمہ آدم الاسماء کلہا کا کیا معنی ہے؟ ابو العباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان علمہ آدم الاسماء کلہا سورہ بقرہ آیت 31، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی کی تفسیر اور معنی کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس سے صحراؤں، نباتات، درختوں اور پہاڑوں کے نام مراد ہیں۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 147 حدیث 19۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت کیسا تھا؟ حسین بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کے بہشت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا کہ جن پر آفتاب و ماہتاب طلوع کرتے ہیں، اگر وہ بہشت کے جاوداں باغوں میں سے ہوتا تو وہ ہرگز اس سے خارج نہ ہوتے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 284 حدیث 2۔ خداوند نے کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خداوند نے کس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ اور تمام لوگوں کو ماں باپ سے پیدا کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تاکہ لوگ قدرت خدا کا کمال دیکھیں اور سمجھ لیں کہ خداوند انسان کو باپ کے بغیر اور اسی طرح ماں باپ کے بغیر بھی خلق کر سکتا ہے۔ نیز خدا نے یہ کام اس لیے بھی کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 108 حدیث 12۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کے ایک صحابی بنام صالح بن سعید نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کہ جس میں خداوند کا ارشاد ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون سورہ انبیاء آیت 93، بلکہ یہ ان کے بڑے کا کام ہے، پس ان سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا فاسألوا ان کانوا ینطقون، بڑے بت نے یہ کام نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے عرض کیا کیسے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پس ان سے پوچھو اگر وہ بات کرتے ہیں، یعنی اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے کا کام ہے، اور اگر یہ بات نہیں کرتے تو پھر بڑے کا یہ کام نہیں ہے۔ انہوں بتوں نے کوئی بات نہیں کی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میں نے عرض کیا خداوند کا فرمان ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ایتھا العیرو انکم لا سارقون سورہ یوسف آیت 70، اے قافلے والو تم چور ہو کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے چوری کیا تھا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ جب انہوں نے سوال کیا ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء المالک سورہ یوسف آیت 71-72، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے بادشاہ کا پیمانہ گم کیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے بادشاہ کا پیمانہ گم کیا ہے، اس سے مقصود کہ تم چور ہو۔
یعنی تم نے یوسف کو ان کے باپ سے چوری کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ انہوں نے کہا انی سکیمم، سورہ صافات آیت 99 میں بیمار ہوں کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے اور انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، بلکہ ان کی مراد یہ تھی کہ اپنے دین میں کہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اس دین پر ہیں اور وہ دین اس قوم کا باطل دین تھا۔ بیمار ہے یعنی شک و تردید میں گرفتار ہے۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 71 حدیث 3۔ نمبر 2، حسین سیکل کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول ایاتو العیرو انکم لا سارقون سورہ یوسف آیت 70 کے بارے میں سوال کیا، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم نہ انہوں نے چوری کی ہے اور نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون سورہ انبیاء آیت 63 کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم نہ بتوں نے ایسا کیا ہے اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے۔ راوی کہتا ہے یہ سوالات و جوابات سننے کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے سیکل ان جوابات کے بارے میں تمہاری کیا نظر ہے؟ میں نے عرض کیا سوائے تسلیم اور قبول کرنے کے کوئی نظر نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خداوند 2 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ 2 چیزیں جو پسند کرتا ہے ایک جنگ میں تکبیر کے ساتھ چلنا اور دوسری چیز بھلائی کی طرف جھوٹ بولنا۔ جن 2 چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے اور نفرت کرتا ہے ان میں سے ایک تکبر سے چلنا اور دوسری بھلائی کے علاوہ جھوٹ بولنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بل فعلہ کبیرہم ھذا نہیں فرمایا بلکہ بھلائی کے لیے اور اس لیے کہ ان پر ثابت کریں کہ بت کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو کچھ فرمایا وہ صرف بہتری کی خاطر تھا۔ سورہ انعام آیت 76۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غیر خدا کو ھذا ربی کہنے کا کیا معنی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے غیر خدا کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ھذا ربی یہ میرا پروردگار ہے کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا انہوں نے اس طرح کی بات کر کے شرک کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی آج اس طرح کی گفتگو کرے گا وہ مشرک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول شرک نہیں ہوگا کیونکہ یہ کلام پروردگار تک پہنچنے کے لیے تھی، لہذا شرک نہیں ہے۔ شاید اس کلام سے مراد یہ ہو کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 77 حدیث 5۔ وہ کلمات جن کے ذریعے خداوند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا خداوند کے فرمان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ سورہ بقرہ آیت 124۔ اور جب خدا نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے آزمایا میں کلمات سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہی کلمات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دریافت کیے اور خداوند نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا پروردگار میں تجھ سے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول کر لو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔
الأمان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد